نون لیگ نے اگر کامیابی سے حکومت کرنی ہے تو اتفاق رائے سے فیصلے کرنا ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا دو ٹوک اعلان، کہا کہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے اور انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ اور متنازع فیصلے کرے۔ نہریں نکالنے کا فیصلہ بھی کالا باغ ڈیم کی طرح یک طرفہ فیصلہ ہے جو ناکام ہوگا۔ ایسے فیصلے جو وفاق کو کمزور کریں اس پر سخت رد عمل ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ ہماری شکایات کو سنجیدہ لیا جائے گا۔ میں نے جو بھی سنا ہے معیشت بہتر چل رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، مہنگائی میں کمی ووٹرز کا مطالبہ تھا، کسی قیدی نمبر 804 کا نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی انٹرنیٹ سلو ہونے پر بھی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں کہ حکومت کبھی کہتی ہے انٹرنیٹ سلو نہیں، کیا کبھی کہتی ہے تاریں کٹ گئیں۔ اگر آپ نے کامیابی سے کسی چیز کو حاصل بھی کرنا ہے تو اتفاق رائے سے مل بیٹھ کے بات چیت کر کے سب کے جو نقطہ نظر ہے ان کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی منصوبہ بنایا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ ان کا خیال میں شاید ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، جو پارلیمان میں ان کے اسٹرینتھ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے 90 کے دہائی میں جب ان کے پاس 2/3 اکثریت تھا یا کسی اور وقت میں۔ یک طرفہ فیصلہ کرنا، وہ بھی ایسے یک طرفہ فیصلہ جو کہ متنازع ہو۔ ایک زمانے میں کسی نے سوچا تھا کہ وہ کالا باغ ڈیم بنائے گا، آپ مجھے بتائے وہ ڈیم کہاں ہے؟ اس زمانوں میں وہ یک طرفہ فیصلہ کو ہم نے ہی ناکام کروایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ وفاق کو کمزور کرے گا اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا رد عمل ضرور ہوگا۔ میں نے بھی یہ سنا ہے کہ معیشت تھوڑی بہتر چل رہی ہے اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئی ہے۔ دیکھیں یہ ہماری بنیادی مطالبہ تھا، مہنگائی میں کمی، ہر کسی ووٹر کا مطالبہ سب سے زیادہ یہی تھا، کسی قیدی 804 کی نہیں تھی، یہی تھی۔ کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں؟ ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ سب نے ایک بات کا اعادہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ پی ڈی ایم حکومت میں بھی ہم مذاکرات کا کہتے تھے، ہم پاور میں تب بھی کہتے رہے مذاکرات ہونے چاہیے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 15 روز میں ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی مذاکرات پر آمادہ ہو گئی؟ کوئی ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ بانی پی ٹی آئی نے وفاقی بانی پی ٹی آئی کی تاریخ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ سب نے ایک بات کا جو اعادہ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں بارہا تکرار کے ساتھ جو ہے ہم یہ کہتے رہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب پچھلے 15 دنوں میں کیا چیز ایسی آئی ہے کہ پی ڈی آئی مذاکرات پہ جو ہے وہ راضی ہو گئی ہے؟ اور ہمارے ساتھ ایک شخص بتا دیں جس کے ساتھ اس نے وفاقی ہے۔ اور یہ پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے۔ یہ پہلے کہتا تھا کہ یہ غلامی نامنظور، اون غلامی 100 باری منظور، ہمارا کوئی کام نہیں تھا افغانستان کی جنگ میں جانا۔ اس شخص نے 40,000 بندہ جو ہے واپس آیا وہاں سے، اس نے بسایا عمران خان نے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ ملک ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا۔ جو آتا تھا کہتا تھا ملک میری مرضی سے چلے گا، ہم نے سارے دور دیکھ لیے، سب کو دیکھ لیا، کسی کا پردہ باقی نہیں۔ آج جہاں کھڑے ہیں اس کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی اور ثاقب نثار ہیں۔ کہ پاکستان ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا۔ جو آتا وہ کہتا میں کلک کر لوں، اور وہ کہتا کہ ملک میری مرضی سے چلے گا، یعنی ملک آپ کی مرضی سے چلے گا، ملک لوگوں کی مرضی سے نہیں چلے گا۔ ہم نے سارے دور دیکھ لیے، اب کوئی پردہ تو باقی رہا نہیں ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں عمران خان صاحب، ثاقب نثار صاحب، جنہوں نے میثاق جمہوریت کو الٹا کے رکھ دیا اور ملک کی سمت بدل ڈالی۔ اللہ کرے کہ مذاکراتی ٹیمیں کامیاب ہوں، پر مجھے لگتا ہے اس کے دور ایک سے زیادہ ہوں گے، یہ فیزز میں ہوگا۔ اسی موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو سیاست بھی کرنی ہے، آپ سیاست نہیں کر رہے،
یہ بات وہ تھی جو کل تک میں آپ کو ڈرائنگ روم میں کہتا تھا. اگر آپ سیاست نہیں کریں گے اور تو یہ بات بنے گی نہیں, کیونکہ بہرحال سیاست سے یہ بات آگے چلے گی. آج کی یہ جو تقریب ہے اس کا موضوع بحرانوں میں گرا پاکستان, اصلاح احوال کیسے. وفاقی وزیر اطلاعات عطادار کہتے ہیں ملک میں سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. نیک نیتی سے مذاکرات چل رہے ہیں. مسائل کے حل کے لیے سیاسی بیٹھک ضروری ہے. مذاکرات کا مقصد یہ نہیں کہ 9 مئی پر بات نہ کی جائے. 9 مئی کے ملزمان ضرور کیفر کردار تک پہنچیں گے. یہ نہیں ہو سکتا مذاکرات کی آڑ میں 9 مئی جیسے واقعات کو فراموش کر دیں. معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے. سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے, تو اس حوالے سے بڑی نیک نیتی سے مذاکرات چل رہے ہیں. تو ان مذاکرات کا مقصد سیاسی استحکام ہے. اور دیکھیے تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اپنا کردار ادا کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے اور وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلے اور ان کے کہنے پہ بہت ساری شکیں نکالی بھی گئی. مگر یہ اپنی جگہ پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی آڑ میں 9 مئی جیسے واقعات کو ہم فراموش کر دیں, بھلا دیں یا اس پہ کوئی کمپرومائز کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو ملزمان ہیں 9 مئی کے وہ کیفر کردار تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچے. جو ملک دشمنی ہوئی ہے اگر اس پہ کوئی معافی ہو جائے یا اس ملک دشمنی کو بھلا دیا جائے تو پھر ایک شخص جو کوئی بھی جرم کرتا ہے تو کیا پاکستان کی تمام جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں. یہ قطعاً مقصد نہیں ہے. جو جرائم میں اپنی جگہ موجود ہیں مگر استحکام کے لیے, معیشت کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے آگے بڑھ. اور مقصد یہی ہے کہ سیاسی استحکام حاصل کیا جائے. اب جو معیشت ترقی کر رہی ہے, اب تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ معیشت ترقی کر رہی ہے, ڈیفالٹ سے ہٹ کے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں. جبکہ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے. مذاکرات میں بانی پی ٹی آئی اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں ڈھونڈ رہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی اصولی موقف اور عوام کے لیے جیل میں ہیں. بانی پی ٹی آئی 500 دن سے زائد ہو گئے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کی ذمہ دار حکومت ہوگی. ہر مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہو رہی ہے جس میں کہ بانی چیئرمین عمران خان وہ اپنے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں. وہ پاکستان کے عوام کے لیے جیل کے اندر ہیں اور انہوں نے جو ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے وہ اس پہ وہ قائم ہیں. 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے. اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں. جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی, وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے. بات کریں گے کرم اور شمالی وزیرستان میں 2 مقامات سے 20 سے 25 خوارج کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی گئی ہے. دراندازی کی کوشش 27 اور 28 دسمبر کی درمیانی شب میں کی گئی. سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. دراندازی کی کوشش ناکام ہونے پر خوارج اور افغان طالبان نے پاکستانی پوسٹوں پر فائرنگ کی. سیکیورٹی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا. 15 سے زائد خوارج اور افغان طالبان کے ہلاک اور متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں. مؤثر جوابی کارروائی اور گولہ باری سے افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر بھی بھاگ گئے. افغان سائٹ پر نقصانات مزید بڑھنے کی بھی اطلاعات ہیں. پاکستان سیکیورٹی فورسز کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ سکھر میں عالمی معیار کا اسپتال بنایا گیا ہے. اسپتال کے قیام میں کوششوں پر ڈاکٹر عاصم حسین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر عاصم حسین کے خاندان کے صحت کے شعبے میں شاندار خدمات ہیں. یہاں یونیورسٹی بنانے کا خرچہ سندھ حکومت دے گی. سکھر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. I do admit, if not for so Meher Saab, this hospital would not have been. Dear Dr. Asim Hussain, respected members of the family, Dr. Saab کی فیملی جو ہے وہ اس زمانے سے روشنار رہے جب سے پاکستان ابھی نہیں بنا تھا. اس کا بھی یونیورسٹی کا خرچہ سندھ گورنمنٹ دے گی. ہم سکھر کی بھی خدمت ویسی کرنا چاہتے ہیں جیسے اور شہروں کی خدمت کی ہے. انسان ذات کی خدمت کرتے رہو, یہی آپ کی عبادت ہے. ہم یہ خدمت کرتے رہیں گے. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اوور بلنگ کسی طور پر قابل قبول نہیں. اوور بلنگ میں ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اسلام آباد سے یہ رپورٹ.
स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात किए जाए। बिजली तकसीम कार कंपनियों के CEOs की तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को के उमूर ज़ेर बहस आए। इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। वज़ीर आज़म ने बिजली तकसीम कार कंपनियों के CEOs की तैनाती के अमल में सुस्तरवी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इंतहाई शफाफ अमल के जरिए बिजली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि बिजली तकसीम कार कंपनियों में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपरा के दिए गए टारगेट्स के हसूल के लिए तमाम वसाइल बरूई कार लाए जाएं। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं कि तवानाई शोबे में इस्लाहात का अमल तेज़ी से जारी है। सनतों को तरजीही बुनियादों पर सहूलतें दे रहे हैं। अगले साल में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। चाहते हैं कि अगले 4 साल में तवानाई का बहरान ख़त्म हो जाए। 4 से 6 माह में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में कमी लाए। उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI ने IPPs को फॉरेंसिक ऑडिट से बचाया। बानी ने अदम इस्तेहकाम पैदा किया। आइंदा गर्मियों से पहले बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी लाएंगे। हमें इनकरेज किया जाए ताकि अगले 4 साल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ ये एनर्जी का और ख़ास तौर पे बिजली का सेक्टर कामयाबी से इस मुसीबत में से निकले। मार्च 2025 के अंदर ये कंपनी इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर जिसके अंदर ख़रीदो फरोख्त बिजली की हुकूमत की जिम्मेवारी नहीं रहेगी, आपकी जिम्मेवारी होगी। इमरान खान ने अपने दौर में फोरेंसिक ऑडिट से IPPs को बचाया। मजीद मेहनत करके इंशाल्लाह अगली गर्मियों के आने से पहले हम बिजली की कीमत में मजीद खातिर खा कमी लेके आने के अज़म के ऊपर अमल पैरा हैं। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत के सेहत के शोबे में इक़दामात। पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज़ करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया। क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल से तकरीबन 68 लाख मरीज मुस्तफ़ीद होने का रिकॉर्ड। कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए चीन का तरीक़ा इलाज, नो कीमोथेरेपी, नो सर्जरी मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने रिवायती BHU को मरीम हेल्थ क्लिनिक में बदल दिया। पंजाब भर में 2800 से ज़ायद अस्पतालों की रिवैम्पिंग का रिकॉर्ड। पंजाब भर के दूर दराज देही इलाकों में फील्ड अस्पताल की सर्विस जारी। दिल के मरीज़ के बच्चों के लिए चीफ मिनिस्टर हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन का आगाज़ भी किया गया। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि आवाम की सेहत तरजीह है, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे।